یہاں پر جانوروں کے لیے قانون ہے، یہاں پر قال اللہ اور قال رسول کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے قانون نہیں ہے۔ وہ بغیر قانون کے اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ آپ تو ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھی نہیں سمجھ رہے۔ آپ نے اتنا سستا سمجھ لیا ہے کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے قانون سازی میں آپ کو دائیں بائیں دیکھنا ہوگا کہ اس قانون سازی کے آڑ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چیز آ جائے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب اس 5ویں گھنٹے کے بعد 6 گھنٹے میں اس کرسی پر نہیں بیٹھیں گے اور آپ خود پاس کر رہے ہوں گے اس چیز کو۔ میں نے آپ کے سامنے اپنے اس حق کو رکھا جو مجھے نہیں دیا جا رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا، کیسے نہیں ہو رہا، یہ سوال آپ مجھ سے نہیں کر سکتے، ان سے کریں جن سے آپ کو کرنا ہے۔ دھڑا دھڑ قانون سازیاں آ رہی ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ آپ کے دفتر میں بھی یہ بات کی کہ جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں اور جس عجلت میں ہو رہی ہیں، اسی پر ہمیں پچھلے 2018 کے بعد پچھلی حکومت میں بھی جب قانون سازیاں ہو رہی تھی اور کلب کر کے 40 قانون سازیاں پاس کی جاتی تھی، ہم نے اس پر بھی اعتراض کیا تھا۔ آج قانون سازیاں ہو رہی ہیں، ہمیں باہر سے پتہ چلتا ہے کہ کیا قانون سازی ہو رہی ہے، کس قسم کی قانون سازی پاس ہو رہی ہے۔ میں جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور میں اس میں بالکل مجھے حیرت نہیں ہے کہ اس قانون سازی کے آڑ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چیز آ جائے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب اس 5ویں گھنٹے کے بعد 6 گھنٹے میں اس کرسی پر نہیں بیٹھیں گے اور آپ خود پاس کر رہے ہوں گے اس چیز کو۔ تو اس قسم کی قانون سازیاں نہ کریں، اس کو روک دیں۔ اگر ضروری ہے تو آنے والی حکومت اور آنے والی اسمبلی پر اس کو چھوڑ دیں۔ عجلت کا کام شیطان کا ہوتا ہے جناب اسپیکر، صبر کا کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ضروری چیز ہے، آپ نے کمیٹی بنائی کہ جو قانون سازیاں ہونی ہے تمام پارٹیوں کے نمائندے اس کمیٹی میں بیٹھے۔ کیوں جمعیت علماء اسلام کے رکن کو آپ نے ان قانون سازیوں کا نہیں بتایا جو آپ کے روسٹرم میں اور جو یہاں پر آ رہی ہیں اور پاس ہو رہی ہیں؟ اور ایک قانون سازی ہے، ایک قانون سازی جو گزشتہ 14 ماہ کے اندر ہم نے اس پر وزارت کے ساتھ، وزارت تعلیم کے ساتھ میٹنگز کی۔ 3 مرتبہ اس پر اتفاق رائے پیدا ہوا، 3 مرتبہ۔ آج بھی متفقہ طور پر اتفاق رائے پیدا ہوا۔ آپ کے ابھی سپلیمنٹری میں وہ قانون سازی موجود ہے، لیکن اس کو لے نہیں کیا جا رہا۔ اگر آج آپ اس قانون سازی کو لے نہیں کریں گے، کل ہمارا آخری دن ہے، یہ سینٹ میں بھی جانا ہے۔ اگر اس پر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو کل سینٹ میں بھی آپ کے پاس گنجائش ہے، لیکن اگر آج آپ اس کو لے نہیں کرتے، 60 لاکھ طلباء کرام اور طالبات مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں، آپ کے دیے ہوئے قانون کے تحت رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ تو ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھی نہیں سمجھ رہے۔ یہاں پر جانوروں کے لیے قانون ہے، یہاں پر قال اللہ اور قال رسول کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے قانون نہیں ہے۔ وہ بغیر قانون کے اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم جس قانون کے تحت آپ دیگر اداروں کو رجسٹر کر رہے ہیں، آپ ہمیں اسی قانون کے تحت رجسٹریشن دیں، لیکن آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے جناب اسپیکر، مدارس کا مطالبہ ہے، مذہبی جماعتوں کا مطالبہ ہے، آپ نے اتنا سستا سمجھ لیا ہے کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے قانون سازی میں آپ کو دائیں بائیں دیکھنا ہوگا۔ جب ہم کسی صورت میں بھی دائیں بائیں نہیں دیکھتے، ہم صرف پاکستان کو دیکھتے ہیں، ہم صرف اسلام کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہم آپ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں۔ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میری وزارت کے اندر 5000 ملازمتیں 1 سال کے اندر اس قوم کو دی گئی، اور الحمدللہ ہم نے اس پہ کارکردگی دکھائی۔ ہم نے 51 نئے منصوبے جناب اسپیکر اس قوم کو اس سال گراؤنڈ بریکنگ کی، اور کل تک بھی وزیر اعظم ان کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پر پارلیمنٹ کی اس قوت کو استعمال کیا
सन 94 से जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूं। आपके दौरे हुकूमत में, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में, दीगर जमातों के दौरे हुकूमत में जो मुश्किलात हमारे डिवीज़न कम्युनिकेशन में मुलाजमीन को हासिल थी, लाहक थी, उनका सद्देबाब किया और 2200 लोगों को जनाब स्पीकर हमने रेगुलर किया और नेशनल हाईवे काउंसिल के मेंबरान का और उनके जिम्मेदारान का कि जिन्होंने अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल किया और उनको रेगुलराइज किया। मैं आप तमाम हजरात का, लेकिन एक ज़रूरी नौयत की बात है, यहाँ पर लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, कानून साजी आ रही है जनाब स्पीकर। हम यहाँ पर बैठे हुए पार्लियामेंटेरियन से भी यही तवक्को करते हैं कि खुदारा 75 साल आपने दाएं बाएं देखा और उसकी सूरत हाल में आज पाकिस्तान इस सूरत हाल तक पहुंचा है जिसमें हम खड़े हैं। खुदारा अपनी कौम की तरफ देखे, इस्लाम आपको क्या कहता है, पाकिस्तान किस बुनियाद पर बना था, इस तरफ देखें और कानून साजी करें। और मेरी दरखास्त है जनाब स्पीकर कि हमारे सप्लीमेंट्री बिल को ले किया जाए और उसको कल सेनेट में अगर कोई कुछ तरमीम की जरूरत हो तो कल आ जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना साहब, ये सप्लीमेंट्री में क्यों आया है? इससे पहले क्यों नहीं ये रेगुलर एजेंडे पे आया? आप हुकूमत में हैं, ये तो गवर्नमेंट में हैं, प्राइवेट भी लाते हैं, आप लोग एक दूसरे से इत्फाक भी क्या करें, बैठा करें। अब ये आखिरी दिन है, आज तो मैं समझता हूँ कि इख्तलाफी बातों के बजाय या कोई जज्बात के बजाय हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो भी आए अगले इलेक्शन में, तो आज तो का माहौल जो है वो बहुत खूबसूरत रखना चाहिए, हम सब का ये फर्ज है।